جاہل لوگوں کا یہ نظریہ ہے کہ کعبہ اولیاء کی زیارت کو جاتا ہے. یہ باقاعدہ کتابوں میں درج کیا ہوا ہے کہ کعبہ فلانی بزرگہ تھی، فلانا اللہ والا تھا، وہ پیدل چل کے کعبہ کی طرف گیا تو کعبہ وہاں موجود نہیں تھا، تو اس نے کعبے کا آثار پر جب تحقیق کی تو وہ رابعہ بصری جنگل میں تھی اور کعبہ اس کا طواف کر رہا تھا. تو انہوں نے کہا یہ کیا معاملہ ہے؟ تو رابعہ بصری نے کہا کہ بزرگا تو نے کعبے کو چاہا اور میں نے کعبے والے کو چاہا، اس لیے کعبہ میرا طواف کر رہا ہے. تو اس قسم کے جھوٹ اور بکواس بازی کہ کعبہ اولیاء اللہ کا طواف کرتا ہے، تو میں پوچھ سکتا ہوں حدیبیہ میں کون اولیاء اللہ موجود تھے؟ یہ تمہارے پاکستانی ولیوں سے کم درجے کے تھے، جن تمہارے ولیوں کو تو سجدے کا طریقہ نہیں آتا، اور مہینہ مہینہ انہوں نے غسل کبھی نہیں کیا، اور نماز روزہ حج زکات سے فارغ، اور صرف بھانگ چرس حفیم کے رسیہ مزاروں پر سارے گرجوں کی طرح پڑے ہیں. اور وہاں حدیبیہ پہ وہ اولیاء اللہ تھے کہ جن کی محبت کے بغیر ولایت نصیب ہی نہیں ہوتی. حدیبیہ میں ابو بکر صدیق تھے، فاروق اعظم تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت علی المرتضیٰ تھے، اور سارے نبیوں کے امام محمد مصطفیٰ تھے صلی اللہ علیہ وسلم. آپ وہاں موجود ہیں اور صحابہ موجود ہیں، تو وہاں پر کعبہ نہیں چلا. مشرکین نے پابندی لگائی، کعبہ چل کے وہاں حدیبیہ میں پہنچ جاتا تو مشرک بھی ٹھنڈے ہو جاتے اور ان کے اسلام کا سبب بھی بنتا اور پتہ بھی چل جاتا. تو یہ پیروں فقیروں کے پیچھے کعبہ چل رہا ہے اور امام کائنات کی طرف چل کے نہیں گیا، صحابہ کی طرف چل کے نہیں گیا. تو ان کہانیوں کو تم نے دین کا درجہ دیا اور پھر ان کو ممبروں پہ لے آئے، اور کمال ہے آگے لوگوں کی کہتے ہیں سبحان اللہ، حالانکہ کہنا چاہیے نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، ادھر کہتے ہیں سبحان اللہ. یہ دوسرا مسئلہ بھی حدیبیہ نے حل کر دیا کہ کعبہ کسی کے طواف کی طرف نہیں جاتا. اچھا پھر یہ بھی جہالت ہے، کعبہ صرف اس مکان کا نام نہیں ہے، جو پتھروں کا بنا ہوا مکان ہے صرف اس کا نام کعبہ نہیں. صرف کا لفظ میں بول رہا ہوں، صرف اس کا نام کعبہ نہیں، بلکہ اس مکان سے نیچے تحت سرا اور اوپر بیت المعمور تک یہ سارا کعبہ ہے. تحت سرا سے لے کے بیت المعمور تک یہ سارا کعبہ ہے، یہ مکان بھی اس میں شامل ہے. لیکن لوگ سمجھتے ہیں صرف اس مکان کا نام کعبہ ہے، حالانکہ نیچے تحت سرا ملأ اعلیٰ تک، اوپر بیت المعمور جو فرشتوں کا کعبہ ہے وہ بھی اسی کعبہ کا اوپر والا حصہ ہے جو ملائکہ کا کعبہ ہے. اسی لیے آج عرب نے کعبہ کے طواف کے جو مقرر کیے ہیں فلور 3-4، تو کعبہ کی عمارت تو نیچے رہ جاتی ہے، طواف اوپر سے ہو رہا ہوتا ہے، اور کعبہ والی عمارت جس نے دیکھا ہے وہ نیچے ہے اور طواف اوپر فلوروں میں ہو رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ کعبہ صرف اس ٹکڑے کا نام نہیں، کعبہ تحت سرا سے لے کے بیت المعمور تک کعبہ ہے. اور آپ اللہ کی شان دیکھیں، زمین پہ جو کعبہ سامنے ہے یہاں طواف انسان کر رہے ہیں، اور جو اوپر والا حصہ ہے کعبہ کا بیت المعمور وہاں طواف فرشتے کر رہے ہیں، وہاں فرشتوں کا طواف ہے. اور یہ اوپر سے نیچے تک تجلیات کا مرکز ہے. تو بہرحال یہ کہنا جی کعبہ ولیوں کی زیارت کے لیے چلا گیا،
اور کعبہ نے فلانے ولی کا طواف کیا یا فلاں فلاں کیا، تو یہ ساری کفریہ نظریات ہیں اور جہالت کی پیداوار ہے، چاہے اس کو کوئی بڑا مولوی بیان کرے یا چھوٹا مولوی۔